أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم صدق الله العظيم۔ سورہ آل عمران کے ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کا بھی ذکر کیا ہے اور اہل کفر کا بھی ذکر کیا ہے۔ اس سے پہلے چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جتنی بھی آیتیں پیچھے گزری ہیں 2 رکوع کے اندر، ان میں حضرت عیسیٰ کا ہی ذکر تھا، انہی کا تذکرہ تھا۔ اور یہاں پر عقیدے والی بات ہے پچھلی آیت کے اندر اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک، میں نے بتا دیا کہ 3 قسم کے لوگ تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار۔ ایک تو وہ تھے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے، ایک وہ تھے جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہی خدا بنا ڈالا، اور ایک وہ تھے جو ثالث الثلاثہ کہلانے والے تھے۔ یہ تینوں گروہ اس وقت تک تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر تھے جس وقت تک قسطنطین جو ہے وہ بادشاہ نہیں بنا تھا۔ 300 سال تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دین صحیح رہا، تھوڑی بہت عمل نہ کرنا، نافرمانی وہ تو پائی جاتی تھی، لیکن دین کے اندر تغیر نہیں تھا۔ جیسے ہی قسطنطین جو ہے وہ بادشاہ بنا، اس نے دین کے اندر تغیر کیا اور بہت بڑا تغیر کیا، یہاں تک کہ اس نے خنزیر سور کے گوشت کو بھی حلال کیا اور اس کے علاوہ عبادات کے اندر بھی اضافہ کیا۔ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت پر روزے فرض تھے، ان میں 10 روزے مزید داخل کیے، گرجا گھر بنائے، کنیسہ بنائے، بہت ساری عبادت گاہیں بنائی اور اپنا نام جو ہے وہ بلند کیا۔ پھر یہ دین عیسیٰ نہیں رہا بلکہ یہ دین قسطنطین بن گیا۔ اور یہ سارے کے سارے واقعات ہیں۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمانوں پر اٹھایا جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں کی طرف اٹھایا، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ نزول بھی ہوگا اور وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو لے کر چلیں گے۔ پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جس نے بھی اس بات سے انکار کیا جو پیچھے گزر چکی ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے، پچھلے درس کے اندر جتنے بھی باتیں گزری ہیں وہ موجود ہیں وہاں پر۔ اللہ تعالیٰ یہاں ارشاد فرما رہے ہیں فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جس نے بھی انکار کیا نا، اور جس نے بھی اس قسم کا عقیدہ رکھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا، یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہی خدا بنا ڈالا، یا ثالث الثلاثہ کا عقیدہ رکھا، جان لو کہ میرا رب کہہ رہا ہے فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا۔ کافر چاہے کوئی بھی ہوں، اہل کتاب میں سے ہوں یا اہل کتاب کے علاوہ ہوں، چاہے وہ بت مد ہوں، چاہے وہ کسی اور نبی کی پیروی کرنے والے ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت آ گئی، اب کسی اور نبی کی پیروی نہیں کی جا سکتی۔ قرآن پاک کی آیت ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو دین اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو اختیار کرے گا وہ قبول نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام، یہ ساری دنیا کی انسانیت کے لیے ہے، کسی ایک قوم کے لیے نہیں، کسی ایک قبیلے کے لیے نہیں ہے۔
تو اس لیے اگر کوئی شخص بھی اس قرآن کا منکر ہے، کوئی شخص بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منکر ہے، یا ختم نبوت کا منکر ہے، یا اللہ تعالیٰ کی ذات کا منکر ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، میں اسے دردناک، بہت ہی سخت، شدیدہ سخت کہتے ہیں، بہت ہی سخت قسم کا عذاب دوں گا۔ اچھا، عذاب دنیا میں ملے گا یا آخرت میں ملے گا؟ میرے اللہ نے کہا فی الدنیا والآخرہ، دنیا کے اندر بھی ملے گا اور آخرت میں بھی ملے گا، دنیا کے اندر بھی ملے گا اور آخرت میں بھی ملے گا۔ دنیا کے اندر اس سے بڑھ کر اور اس کے لیے عذاب کیا ہو سکتا ہے کہ وہ راہ راست پر نہ آ سکا، وہ ہدایت کے راستے کو اختیار نہ کر سکا۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ کا مصداق بنا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر، کانوں پر مہر لگا دی، آنکھوں کے سامنے پردہ ڈال دیا۔ ایسے لوگ کس طرح ہدایت کو قبول کر سکتے ہیں؟ ہدایت کو قبول ہی نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس نور سے دور رکھا۔ دور کیا رکھا؟ وہ خود ہی دور ہوتے چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی ایسے لوگوں کے لیے عذاب رکھا ہے اور آخرت میں بھی جہنم کا عذاب ہے۔ وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہے، اور ان کا نہ دنیا کے اندر نہ آخرت کے اندر۔ آج لاس اینجلس کے اندر آگ لگی ہوئی ہے، ہر بندہ جو ہے وہ نیٹ پر سرچ کر کے اسے دیکھ رہا ہے، اور ہر بندہ یہ بھی دیکھ رہا ہے کہ امریکہ کے پاس کتنی جدید ٹیکنالوجی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اس آگ کو نہیں بجھا پا رہا۔ کیوں؟ اللہ نے فرمایا ہے کہ وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، اللہ کے علاوہ ان کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ اللہ چاہے تو ابھی 2 منٹ کے اندر بارش ہو جائے، وہاں پر ساری کی ساری آگ بجھ جائے، بغیر بارش کے اللہ تعالیٰ آگ کو ختم کر دے، وہیں تھما دے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے اندر ہے نا، اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے نا۔ اللہ تعالیٰ جس طرح چاہے، اللہ تعالیٰ تو کسی بھی کام کا ارادہ کرتے ہیں تو کن کہتے ہیں تو وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ تو امریکہ جو ہے وہ اپنی طاقت دکھا رہا ہے، اپنی طاقت کو آزما رہا ہے۔ آج ہی اللہ کی طاقت کے سامنے سرخم کر دے، اللہ تعالیٰ کو بجھا دیں گے۔ فرعون نے کیا کیا؟ اپنی طاقت دکھائی، اللہ تعالیٰ نے زیر کیا یا نہیں کیا؟ کیا۔ نمرود نے کیا کیا؟ اپنی طاقت دکھائی، اللہ تعالیٰ نے زیر کیا یا نہیں کیا؟ کیا۔ قوم عاد نے اپنی طاقت دکھائی، اللہ تعالیٰ نے زیر کیا یا نہیں کیا؟ کیا۔ بہت ساری قومیں پیچھے گزر چکی ہیں جنہوں نے اپنی طاقت پنجہ آزمائی کی اللہ کی قدرت کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں نیست و نابود کر دیا، اللہ تعالیٰ نے انہیں نیست و نابود کر دیا۔ اور یہی حال آج کل لاس اینجلس کے اندر ہو رہا ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، بہرحال وہ لوگ جو ایمان والے ہیں اور جو نیک عمل کرنے والے ہیں۔ بہت سارے ساتھیوں نے یہ سوال بھی کیا ہے کہ وہاں پر رہنے والے جو مسلمان ہیں ان کا کیا؟ تو جتنے بھی مشکلات آتی ہیں وہ اہل ایمان کے لیے آزمائش ہے، امتحان ہے، وہ اہل ایمان کے لیے عذاب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پر اجر دے گا، اہل ایمان کو اس پر بھی اجر ملے گا۔ دنیا میں اگر چھوٹی سی بھی تکلیف ملتی ہے اہل ایمان کو، اللہ تعالیٰ اس پر اسے اجر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اجر دیتے ہیں۔ یہ اس کے لیے، ان کے لیے آزمائش ہے، امتحان ہے۔ آزمائش مانگنی نہیں چاہیے، امتحان مانگنا نہیں چاہیے، لیکن اگر آ جائے تو پھر اس کے اوپر صبر کرنا چاہیے۔ وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے، جنہوں نے نیک عمل کیا، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انہیں پورا کا پورا اجر دیا جائے گا، پورا کا پورا اجر دیا جائے گا۔ اگر ذرہ برابر بھی نیکی کی ہے نا تو اس کا بھی ثواب، اس کا بھی اجر ان کو ملے گا، اور اگر بڑی سے بڑی کی ہے تو اس کا بھی اجر اس کو ملے گا۔ واللہ لا يحب الظالمین، اور اللہ کی ذات جو ہے وہ ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتی۔ ظلم کرنے والا چاہے اہل ایمان میں سے ہو، مومن میں سے ہو، ایمان والوں میں سے ہو، یا وہ کافروں میں سے ہو، اہل کفر میں سے ہو، میرا رب پسند
پسند نہیں فرماتا کہ کوئی اللہ کی مخلوق پر ظلم کرے۔ ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آیتیں ہیں، نشانیاں ہیں، یہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں، ہم اس سے آپ کو باخبر کر رہے ہیں۔ اس آیت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے علم ضرور دیا، ایک حد تک دیا، ایک حد تک دیا۔ اللہ تعالیٰ جو اللہ تعالیٰ علم دے دے وہ علم غیب نہیں کہلاتا، وہ علم غیب نہیں کہلاتا، اس کو وحی کہیں گے، الہام کہیں گے، علقہ کہیں گے، کرامت کہیں گے، معجزہ کہیں گے، علم غیب نہیں کہیں گے، اس کو علم غیب نہیں کہا جا سکتا۔ علم غیب صرف اللہ کی ذات کو ہے، اللہ کے علاوہ اور کسی کو بھی نہیں ہے۔ اور یہ سارا کا سارا جتنے بھی واقعات ہیں، پیچھے بھی ایک آیت گزری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت کے اس میں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ اس وقت موجود نہیں تھے جب وہ نیزے پھینک رہے تھے، قلم پھینک رہے تھے کہ کفالت کس کے حصے میں آئی، یہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کو سینے سے لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔